بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون صدق الله العظيم. آیت نمبر 109 سورۃ المومنون. آیت نمبر 109 سورۃ المومنون. انہ کان فریق من عبادی، بے شک میرے بندوں سے، انہ بے شک یعنی در حقیقت بات یہ ہے، کانا تھی فریق ایک جماعت من عبادی میرے بندوں سے، یقولون وہ کہتے تھے آمنا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا پس ہمیں معاف فرما دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور تو بہتر ہے، سب سے بہتر ہے رحم کرنے والوں سے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا اے جہنم میں جلنے والوں، دنیا میں تم ان میرے ایمان والے بندوں کو تم نے مذاق بنا لیا۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ بس تم نے ان کو پکڑا، سخریاً مذاق ٹھٹھا، حتیٰ انسوکم ذکری حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں بلا دیا میری یاد سے، یعنی تم ایمان والوں سے ٹھٹھا مذاق کرتے رہے اور اسی چیز نے تمہیں میرے ذکر سے دور کر دیا۔ حتیٰ انسوکم حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں بلا دیا ذکری میرے ذکر سے، وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ اور تم ان کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا بے شک میں نے ان کو بدلہ دیا آج کے دن اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، ان کے صبر کا اجر آج میں انہیں دے رہا ہوں۔ کس چیز میں بدلہ ملے گا ان کو؟ انہم هم الفائزون بے شک آج وہ جن کو تم دیکھ کر مذاق کرتے تھے، جن کو دیکھ کر ٹھٹھے کرتے تھے، آج میں انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے رہا ہوں اس شکل میں کہ وہ آج کامیاب ہو گئے۔ انہم هم الفائزون بے شک وہ کامیاب ہو گئے۔ ان آیات مبارکات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو ربنا ربنا کہہ کر ہر حال میں، خوشی میں، غمی میں اپنے رب سے رابطہ رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما۔
ان لوگوں کی اللہ نے بہت زیادہ تعریف فرمائی اور ان لوگوں کی آخرت کی بہتری اور کامیابی کا ذکر کیا، اور وہ لوگ جو ایمان والوں کو دیکھ کر مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، ان کے ساتھ طرح طرح کی وہ حجتیں کرتے ہیں، یہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دین والوں کو مذاق اور ٹھٹھا کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں، وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ آگ ایسے نافرمانوں کے چہروں کو بگاڑ دے گی، ان کی شکلیں بگاڑ دے گی۔ اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا، جب ایک باڈی جسم کی باڈی ان کی ایک جل جائے گی تو دوسری باڈی ہم دے دیں گے۔ یہ جلتے ہی رہیں گے، موت بھی نہیں آئے گی اور ان کی جان کی خلاصی کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے آنے والے وقت کے بارے میں آگاہ کر دیا کہ مجرموں کے ساتھ میں نے کیا سلوک کرنا ہے، نافرمانوں کے ساتھ میں نے کیا سلوک کرنا ہے۔ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس وقت یہ مجرم لوگ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی۔ سمجھانے والے سمجھاتے رہے، دین کی دعوت دینے والے دین کی دعوت دن رات دیتے رہے۔ یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ دین کی دعوت جب دی جاتی ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دین کی طرف آ جاؤ، دین کی تعلیم حاصل کر لو، دین کا علم، قرآن و سنت کا علم حاصل کر لو، کوئی فیس نہیں ہوگی، کوئی آپ کا خرچ نہیں ہوگا، بلکہ رہائش بھی دی جائے گی، کھانا بھی دیا جائے گا اور ہو سکا تو ماہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ مجھے یاد ہے جب لاہور میں ایک سال میں نے پڑھا، یہ 1980 کی بات ہے، 1980 کی بات۔ اس وقت انہوں نے ہمارا طالب علموں کا ماہانہ 25 روپے وظیفہ مقرر کیا تھا، اور ہم بہت خوش ہوتے تھے جب ہمیں جامعہ کی طرف سے 25 روپے ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ دینی اداروں نے اپنے اپنے بڑے پیکج ماشاءاللہ، کتابیں مفت، رہائش مفت، کھانا بہترین، میڈیکل کا بھی انتظام ہوتا ہے، علاج معالجہ بھی طالب علموں کا مفت ہوتا ہے۔ دین کے ادارے جو ہیں وہ آپ کے بچوں کو عالم دین بنا دیتے ہیں اور ممبر رسول پر کھڑا کر دیتے ہیں، مصلی نبی پر کھڑا ہونے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ آپ کا خرچ بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ کو اس طرح کی دعوت دی جاتی ہے تو جو متکبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ دینی مدرسے وہ جاوے جنہاں ماں پیو کوئی نہیں، جنہیں مردے نے بھوکے، جنہاں کو کھان واسطے کچھ نہیں، وہ جان دینی مدرسے اسی نہ جائیے، اسی کھاندے پیندے لوگ ہیں، اسی کالجاں جاواں گے، اسی سکولاں جاواں گے، بڑے بڑے ادارے جتھے ہزاراں روپے ماہانہ فیس دینی ہے، لکھاں روپیہ مہینہ فیس دینی ہے، اسی اوتھے جاواں گے، اسی کوئی بھوکے مارنے پہ۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ دین والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، دین کی تعلیم کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دنیا کی طرف بھاگتے بھاگتے لالچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے بیٹوں کا پیٹ نہیں بھرے گا، قبر کی مٹی انہیں مطمئن کرے گی۔ آپ نے فرمایا اگر ایک وادی سونے کی ایک بندے کو مل جائے، لَابْتَغَىٰ وَادِيًا آخر، وہ
کہے گا کہ ایک وادی اور ہونی چاہیے۔ میں نے دیکھا ایک بزرگ نصیحت کر رہے تھے کسی بچے کو، پتر آپ دکان کے صاحب بنا لی نا کہ ایک تو دوسری اور بڑھنی چاہیے ہوتے سال تک، دوسری تو پھر تیسری بڑھنی چاہیے، یعنی پوری طرح کھوب جاؤ دنیا دے وچ تاں تہاڈی عزت دنیا تے ہوئے گی۔ اب دنیا کو طلب کرنے کی خاطر، دنیا کی تعلیم کی خاطر ہم اپنے بچوں کو صبح بڑی فکر سے اٹھاتے بھی ہیں، ناشتہ بھی دیتے ہیں، ان کے لیے سواریوں کا، رکشے کا، گاڑیوں کا انتظام بھی کرتے ہیں، ان کی فیسیں بھی دیتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ بہت بڑا دنیا دار بن جائے، بہت بڑا مالدار بن جائے۔ لیکن دین افسوس ہے نا، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں جو ہم آپ کو زبردستی بنا سکیں۔ دین کی تعلیم کے لیے بار بار کہا جائے، ہزار بار کہا جائے، اور بغیر کسی معاوضے کے دینی تعلیم کا لالچ دیا جائے کہ کوئی آپ کا خرچ نہیں ہوگا، ہم اس بچے کو مکمل عالم دین بنائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، آپ کو خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم دین کو حقیر سمجھتے ہوئے نہیں توجہ ہی نہیں کرتے۔ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اللہ سن رہا ہے، فرشتے بھی سن رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دین کی دعوت دینے والے دیتے رہیں گے اللہ کے حکم سے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو محدثین تھے، مفسرین تھے، علماء تھے، بڑے بڑے خطباء تھے، اور جن کو اللہ نے نبیوں کی وراثت کا مالک قرار دیا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث بن گئے۔ یہ جو نبیوں کے وارث ہیں یہ کہاں سے آئے؟ آپ کے جواب دیں، کہاں سے آئے؟ یہ جامعات کو اللہ نے ہمت عطا فرمائی، اور جامعات بھی اللہ کی سپرد، اللہ کے توکل پر چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کی مساجد میں یہ لوگ بیچارے آتے ہیں، سارے ایک جیسے بھی نہیں ہوتے، ہم ان کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ تو سارا چندہ اکٹھا کر کے آپ ہی کھا جاتا ہے۔ وہ بھائی آپ ایک سارا کھا جاتا ہوئے تھے، دینی ادارے کے میں چلنا ہے، اتنا علماء کے میں نکلنا، حافظ کے میں نکلنا، کتنے بچے۔ اور مجھے یہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ اسامہ کا بیٹا حمدان ماشاءاللہ بالکل تھوڑی عمر میں وہ حافظ قرآن مکمل بن گیا۔ یہ کتنی خوشی کی بات ہے، چھوٹی عمر میں، 8 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان اداروں کی برکت ہے نا، جو لوگ ان اداروں پہ خرچ کرتے ہیں اور ان کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے نا کہ جو لوگ لاکھوں روپیہ ان اداروں پہ خرچ کرتے ہیں وہ ان اداروں کی قدر بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ ایک پیسہ بھی نہیں دیتے وہ بکواس بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ برزنی بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ تان و تشریح بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کا کام یہی ہے۔ اور کچھ لوگ مذاق کرتے ہیں، دین والوں کو مذاق کرتے ہیں، دین کو مذاق کرتے ہیں، قرآن و سنت کو مذاق کرتے ہیں۔ اب داڑھی سنت نہیں ہے، نبی کی سنت ہے، بلکہ سارے نبیوں کی سنت ہے، 1,24,000 نبیوں کی سنت ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں کتنے لوگ دیکھے ہوں گے جو داڑھی کو مذاق کرتے ہیں، نمازی کو مذاق کرتے ہیں، اے بڑا حاجی 100 چوہا کھا کے پھر حاجی چلے گا، خدا حوصلہ توڑ دینے، حوصلہ شکنی کر دینے۔ آپ کوئی بھی دین کا کام کر کے دیکھ لیں، آپ کو مذاق کیے جائیں گے، آپ کو ٹھٹھے کیے جائیں گے۔ یہ آپ قرآن کریم کی آیت پڑھیں ذرا اور اپنے معاشرے میں سوچیں کہ کیا دین والوں کو مذاق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان کو دیکھ کر لوگ ہنستے ہیں کہ نہیں؟ ایک دوسرے کو اکھاں دے اشارے نال ویکھ آئے مولوی، وے آئے نمازی بڑا کہ بڑا لتاں چوڑیاں کر کے کھلوندا پہلی صاحب دے وچ آیا ہی ہے۔ اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے بعض دین والے دین والوں کو مذاق کرتے ہیں،
ایسے لگتا ہے دین اس کے اندر نہیں داخل ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے۔ اگر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو ہر آیت ہمیں خبردار کر رہی ہے، ہر آیت ہمیں وارننگ دے رہی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو محتاط کر لو۔ آنے والا وقت جو ہے یہ تھوڑا ہی عرصہ ہے، دنیا کی زندگی میں تھوڑا ہی ٹائم ہے، پھر تمہیں جزا، یوم جزا، مالک یوم الدین، اس دن میں تمہیں جانا پڑے گا، جزا سزا کا دن ہوگا، تو اس کی تیاری کر لو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ جو رونے والے ہیں یہ تو کہیں گے کہ دنیا میں ہماری بدبختی غلبت علینا شکوتنا، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم گمراہ ہو گئے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، یہ پچھلی آیت ہے۔ اے اللہ ہمیں آپ جہنم سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ لوٹے ان کاموں کو تو ہم پھر ظلم کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کریم جواب دے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔ جب اللہ نے اس کو کہہ دیا دفع ہو جاؤ تو اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اللہ کی رحمت سے دور، لعنت کا حقدار، عذاب کا حقدار۔ اور پھر اس غصے کے بعد اللہ نے کیا بیان کیا کہ میں نے تمہیں یوں ہی جہنم میں نہیں پھینکا، تمہارا عمل یہ تھا، اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، دنیا میں میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو کہا کرتے تھے دنیا میں ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا وارحمنا، جو بندے میرے کہتے تھے دنیا میں ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما دے، تو بہترین ہے رحم کرنے والوں سے، تو وہ میرے ساتھ رابطہ کرتے تھے، وہ میری بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے، تم ان کی دعاؤں کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ ایتھے بیٹھا ہوئے نا کوئی مسجد میں بندہ رو کے دعا مانگتا ہوئے کہ کئی نمازی بیٹھ کے وہ مذاق کرنا شروع کر دے، یہ منظر دیکھا جائے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے ساڈے وچوں بھی کئی ایسے بندے ہو، نہیں کرنا چاہیے۔ جڑا بندہ رو کے اللہ نال دعا کر رہا ہے کرن دو، پتہ نہیں اللہ کے درمیان تو دے درمیان کس طرح کے معاملات نے، جے اللہ اس روندے بندے کو ویکھ کے راضی ہو جاؤ دے پہاڑاں دے برابر بھی گناہ ہیں تے اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو تسی کی وچ لت لا لو گے؟ تسی مذاق کر کے خام خواہ اپنے آپ کو جہنمی بنا رہے ہو۔ اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، آج کے سبق کو غور سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو مجھے پکارنے والے تھے، مجھ سے دعائیں کرنے والے تھے، تو فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، بس تم نے ان کو بھی ٹھٹھا مذاق بنا لیا، حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں ذکر سے غافل کر دیا، یعنی تسی انہاں کی انہاں دے ٹھٹھے مذاق انہاں دیاں گلیں کر کر کے اپنا بیڑا غرق کر لیا، تساں میرے ذکر میں تساں بھلا دیتا۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم انہیں دیکھ دیکھ کر ہنسا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اِنِّی جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا، وہ بیچارے صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، آج میں ان کے صبر کا بدلہ ان کو یہ دے رہا ہوں، أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ میں انہیں ان کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا رہا ہوں، وہ کامیاب ہو کر جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں فائزوں میں کامیاب ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر